السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اور ایک مختصر سا واقعہ ذکر اللہ کے تحت بیان کروں گا، جس میں آپ کو اور ہمیں بھی اس واقعہ سے، ان حدیث پاک سے عبرت لینا چاہیے، درس لینا چاہیے۔ کیا کہ ہر وہ شے جو اللہ کو یاد کرتی ہے، کثرت سے یاد کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے، اس مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کے رزق کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے سب کے لیے رکھا ہے۔ جتنی جاندار چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، مگر جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے۔ اور اگر وہ زمین کے اندر بھی ہو یا پہاڑ کے کسی سطح یا کسی چوٹی پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو اپنا رزق اس کے وقت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبيح، یعنی مینڈک کو مت مارو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں ایک بے زبان جانور ہے، ناقص اس کے پاس عقل نہیں ہے، دانش نہیں ہے، سوچ سمجھ نہیں ہے، اس کے پاس زبان بھی نہیں ہے، اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، ایک عام سیدھا سادہ جانور مینڈک جو زمین پر رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، کبھی اسے کوئی مار دیتے ہیں، لیکن اس مینڈک کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اس مینڈک کو مت مارو، لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبيح، کہ اے میرے صحابیوں، مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ وہ کثرت سے تسبیح کیا کرتا ہے، کثرت سے اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک حقیقی کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ، اس کی تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مینڈک جب رب کو پکارتا ہے تو وہ بولتا کیا ہے، اس کی زبان پر کیا کلمہ جاری رہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سبحان المعبود فی لبح البحار، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں، یعنی دریاؤں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مچھلیاں کرتی ہیں، دیگر جانور کرتے ہیں، مینڈک بھی کرتا ہے، لیکن مینڈک کا انداز یہ ہے کہ وہ کثرت سے کیا کرتا ہے، مجنون کی طرح، ایک پاگل کی طرح، ایک جو ہے جیسے انسان کسی چیز کی کو طلب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیتا ہے، اسی طرح مینڈک نے اپنی وفاداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اس طرح نبھائی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان سے مارنے سے روکا، اور آپ نے فرمایا لا تقتلوا الضفدع فإنه يكسر التسبيح، خبردار مینڈک کو مت مارنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی ایک زمانے کی بات، خود موسیٰ علیہ السلام سے جو سرزد ہوئی ہے، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ منقول ہے، راوی لکھتے ہیں کہ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں سے گزر رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، اپنا سفر اپنے جنگل کے راستے کے ساتھ رواں دواں تھا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، مجھے لگا کہ جنگل میں میرے علاوہ رب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس جنگل میں، اس صحرا میں میرے علاوہ میرے خالق کو، میرے رب کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اتنا آپ نے سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تمام خوش و طیور، یعنی جتنے جانور تھے، چرندے پرندے تھے، رب نے حکم دیا کہ جانوروں تم میرے ذکر جو کرتے ہو ذرا بلند آواز سے کرو۔ رب کا یہ حکم تھا، اتنا رب کا فرمانا تھا کہ وہ وحشی جانور، پرندے چرندے، جتنی بھی چیزیں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جانور کی شکل میں اس جنگل میں آباد
تھا وہ سارے جانور رب کا ذکر کثرت سے کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام جانوروں کی آواز کو سنا تو آپ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا، اے اللہ، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ چلو زمین کے اوپر تو میں نے دیکھ لیا، جنگل میں صحرا میں تیرے یاد کرنے والے موجود ہیں، لیکن کیا زمین کے اندر بھی کوئی ہے جو تجھے وہاں بھی یاد کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ اپنے لاٹھی کو زمین پر مارو، پھر دیکھو کہ مجھے کوئی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کوئی میرا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا، اپنی لاٹھی اٹھائی، زمین پہ دے ماری، زمین شق ہو گئی، زمین پھٹ گئی، دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے۔ زمین پھٹنے کے بعد جو جگہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو دکھی، اس جگہ میں سے پانی ابلتا نظر آیا۔ رب فرماتا ہے، اے موسیٰ پھر عصا مارو اس پر، اس پانی پر لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی پر لاٹھی مارے، جب لاٹھی مارا تو وہ پانی بھی شق ہوا، پھٹا، اس میں سے ایک پتھر نکلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پتھر پر بھی عصا مارو۔ جب پتھر پر عصا مارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری، وہ پتھر شق ہوا، وہ پتھر پھٹا، اور پھٹ کر دیکھتے کیا ہے کہ اس میں سے سبز یعنی ہرا جانور نکلا، نمودار ہوا۔ پتھر کے اندر سے جانور نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جانور سے خطاب کر کے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سے یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تو کب سے اس پتھر کے اندر ہے، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے؟ تو جانور نے کہا کہ میری پیدائش 300 برس سے، یعنی میں 300 برس سے اس پتھر کے اندر اللہ کو یاد کیا کرتا ہوں، رب کا ذکر کرتا ہوں، اور مجھے اس کے ذکر کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی کام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، پھر دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی منہ میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ 300 سال مسلسل ہو گئے اس پتھر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، مگر پھر بھی اس جانور کے اندر اتنا خوفی خدا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس جانور کے اندر سمایا ہوا ہے کہ وہ تو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی اپنے رزق کے خزانے میں سے دیتا ہے، مگر وہ اس خوف سے نہیں پیتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگ جاؤں اور میرا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو میں کرتا ہوں وہ رک جائے اور اس حال میں میری موت ہو جائے۔ اللہ، ذرا سوچو میرے پیارے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اتنا زور و شور سے کیا کہ کبھی اس کو اپنی تمام یادوں سے سب سے آگے رب کی یاد رکھی، تمام خواہشات کی تکمیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مؤخر یا مقدم کیا؟ ہم نے وہ ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم برباد اور ناکام ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے اول کام ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنا منہ موڑ لیا، تو ہم یہاں بھی نکمے اور برباد ہو جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اپنے خالق حقیقی کو کثرت سے یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ سے وہ بن پڑے آپ کثرت سے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔